السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم ناظرین، آج کے اس خاص ویڈیو کے اندر میں آپ کو سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے عظیم پیشوا حضرت سیدنا امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی نقشبندی مجددی رحمت اللہ تعالی علیہ کے متعلق کچھ معلومات فراہم کروں گا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت باسعادت ہند کے مقام سرہند کے اندر سن ہجری 971 مطابق 1563 سن عیسوی کو ہوئی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام مبارک احمد اور آپ کی کنیت ابو البرکات اور آپ کا لقب بدر الدین ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ہے۔ حضرت سیدنا مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد ماجد حضرت سیدنا شیخ عبد الاحد فاروقی چشتی قادری رحمت اللہ تعالی علیہ بھی اپنے وقت کے بہت بڑے جید عالم دین اور ولی کامل تھے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے والد ماجد شیخ عبد الاحد رحمت اللہ تعالی علیہ سے کئی علوم حاصل کیے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کی محبت بھی اپنے والد ماجد رحمت اللہ تعالی علیہ سے ملی تھی۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں کہ اس فقیر کو عبادت نافلہ خصوصاً نفل نمازوں کی توفیق اپنے والد بزرگوار سے ملی ہے۔ والد ماجد کے علاوہ دوسرے اساتذہ سے بھی استفادہ یعنی فائدہ حاصل کیا۔ مثلا مولانا کمال کشمیری رحمت اللہ تعالی علیہ سے بعض مشکل کتابیں پڑھی۔ حضرت مولانا شیخ محمد یعقوب سرفی کشمیری رحمت اللہ تعالی علیہ سے کتب حدیث پڑھی اور سند لی۔ حضرت قاضی بہلول بدخشی رحمت اللہ تعالی علیہ سے قصیدہ بردہ شریف کے ساتھ ساتھ تفسیر و حدیث کی کئی کتابیں پڑھی۔ حضرت سیدنا مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس طرح 17 سال کی چھوٹی عمر میں علوم ظاہری سے سند فراغت حاصل کر لی۔ حضرت سیدنا مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ تحصیل علم کے بعد آگرہ تشریف لائے اور درس و تدریس کا سلسلہ شروع فرمایا۔ اپنے وقت کے بڑے بڑے فاضل علماء کرام آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر علم و حکمت کے چشمے سے سیراب ہونے لگے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے حلیے کے مطابق میں آپ کو بتاؤں، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی رنگت گندوبی مائل بسفیدی تھی، پیشانی کشادہ اور چہرہ مبارک خوب ہی نورانی تھا۔ ابرو دراج سیاہ اور باریک تھے، آنکھیں کشادہ اور بڑی جبکہ بینی یعنی ناک باریک اور بلند تھی۔ لب سرخ اور باریک، دانت موتی کی طرح ایک دوسرے سے ملے ہوئے اور چمکدار تھے۔ ریش یعنی داڑھی مبارک خوب گھنی، دراج اور مربع یعنی چوکور تھی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ دراج قد نازک جسم تھے۔ آپ کے جسم پر مکھی نہیں بیٹھتی تھی۔ آپ کی ایڑیاں صاف اور چمکدار تھی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ ایسے نفیس یعنی صاف ستھرے تھے کہ پسینے سے ناگوار بو نہیں آتی تھی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو مختلف سلاسل طریقت میں اجازت و خلافت حاصل تھی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے 3 سلسلوں میں اکتساب فیض کا یوں ذکر فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے کثیر واسطوں کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارادت حاصل ہے۔ سلسلہ نقشبندیہ میں 21، سلسلہ قادریہ میں 25 اور سلسلہ چشتیہ میں 27 واسطوں سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ارادت حاصل ہے۔ حضرت سیدنا مجدد الفسانی اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ محمد باقی باللہ نقشبندی رحمت اللہ تعالی علیہ جن کا مزار پر انوار دہلی کے اندر ہے، آپ ان کا بے حد ادب و احترام فرمایا کرتے تھے اور حضرت خواجہ محمد باقی باللہ نقشبندی رحمت اللہ تعالی علیہ بھی آپ کو بڑی قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ حضرت سیدنا مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ دیگر معاملات کی طرح سونے جاگنے میں بھی سنت کا بہت خیال فرمایا کرتے تھے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک بار تحدیث نعمت کے طور پر فرمایا کہ ایک دن میں اپنے رفقا کے ساتھ بیٹھا اپنی کمزوریوں پر غور و فکر کر رہا تھا۔
عاجزی و انکساری کا غلبہ تھا۔ اسی دوران اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے خطاب ہوا کہ میں نے تم کو بخش دیا اور قیامت تک پیدا ہونے والے ان تمام لوگوں کو بھی بخش دیا جو تیرے وسیلے سے بالواسطہ یا بلا واسطہ مجھ تک پہنچے۔ اس کے بعد مجھے یہ حکم دیا گیا کہ میں اس بشارت کو ظاہر کر دوں۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے وقت کے ایک بہت بڑے مجدد ہونے کے ساتھ ساتھ بہت بڑے ولی کامل تھے، لہٰذا آپ سے کئی کرامتوں کا ظہور بھی ہوا ہے۔ ایک مرتبہ بارش برس رہی تھی تو حضرت سیدنا مجدد الفسانی نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور بارش سے ارشاد فرمایا کہ فلاں وقت تک رک جا، چنانچہ بارش اسی وقت تک تھم گئی جب تک آپ نے کہا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا مجدد الفسانی کے مرید خاص سید جمال ایک روز کسی وادی سے گزر رہے تھے کہ اچانک ایک شیر سامنے آ گیا۔ ان کے قدم وہی جم گئے۔ آنن فانن اپنے مرشد حضرت مجدد الفسانی کی بارگاہ میں عرض کی بچائیے۔ اسی وقت حضرت سیدنا مجدد الفسانی علیہ رحمہ ہاتھ میں عصا تھامے اپنے مرید کی دستگیری یعنی مدد کے لیے تشریف لے آئے۔ شیر کو عصا مارا۔ جب سید جمال صاحب نے آنکھ کھولی تو شیر کا کہیں نام و نشان نہ تھا اور حضرت مجدد الفسانی بھی وہاں سے تشریف لے جا چکے تھے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہ ہمیشہ معمول تھا کہ سفر ہو یا حجر، سردی ہو یا گرمی، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ آدھی رات کے بعد بیدار ہو جاتے اور مسنون دعائیں پڑھتے، پابندی سے تہجد ادا فرماتے اور تہجد میں طویل قرات کرتے، قبلہ رو بیٹھ کر وضو فرماتے اور وضو میں کسی سے بھی مدد نہ لیتے تھے۔ بعض اوقات آپ پر گریہ اور زاری ایسی طاری ہو جاتی کہ آنکھوں سے سیل اشک روا ہو جایا کرتے اور آپ بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رویا کرتے تھے۔ کثرت سے درود پاک پڑھتے اور خصوصاً شب جمعہ مریدوں کے ساتھ مل کر 1000 درود پاک کا نذرانہ بارگاہ رسالت میں پیش کرتے۔ سفر و حجر میں تراویح کی مکمل 20 رکعات خشوع اور خضوع سے ادا فرماتے۔ رمضان المبارک میں کم از کم 3 مرتبہ قرآن پاک کا ختم فرماتے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ چونکہ حافظ قرآن تھے اس لیے اکثر تلاوت قرآن کریم کا سلسلہ جاری رہتا۔ دوران سفر بھی تلاوت فرماتے اور اگر اس دوران آیت سجدہ آ جاتی تو فوراً سواری سے اتر کر سجدہ تلاوت ادا فرماتے۔ سلام میں ہمیشہ پہل فرماتے، سر پر امامہ شریف سجائے رکھتے، پاجامہ ہمیشہ ٹکنوں سے اوپر ہوا کرتا تھا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے متعلق منقول ہے کہ امامہ شریف آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے سر مبارک پر ہوتا اور شملہ دونوں کندھوں کے درمیان ہوتا تھا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی تصانیف میں سے فارسی مکتوبات امام ربانی مشہور ہوئی۔ ان کے عربی، اردو، ترکی اور انگریزی زبانوں میں تراجم بھی شائع ہو چکے ہیں۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ گانے بجانے کی خواہش مت کیجیے، نہ اس کی لذت ہی پر فدا ہو، کیونکہ یہ شہد ملا قاتل زہر ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے انتقال سے بہت پہلے ہی اپنی جوزائے محترمہ علیہ رحمہ سے فرما دیا تھا کہ مجھ پر ظاہر کر دیا گیا ہے کہ میرا انتقال تم سے پہلے ہو جائے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ ان سے پہلے وصال فرما گئے۔ حضرت سیدنا مجدد الفسانی علیہ رحمہ 1033 سن ہجری سے سرہند شریف آ کر خلوت نشین یعنی سب سے الگ تھلگ ہو گئے۔ اپنے خالق و مالک عز و جل سے ملاقات کی لگن نے مخلوق سے بے نیاز کر دیا اور 28 سفر المظفر سن ہجری 1034 مطابق 1624 سن عیسوی کو آپ کا وصال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی نماز جنازہ آپ کے شہزادے حضرت خواجہ محمد سعید علیہ رحمہ نے پڑھائی۔ اس کے بعد شہزادہ مرحوم حضرت خواجہ محمد صادق رحمت اللہ تعالی علیہ کے پہلو میں دفن کر دیا گیا۔ یہ وہی مقام تھا جہاں حضرت سیدنا مجدد الفسانی علیہ رحمہ نے اپنی زندگی میں ایک نور دیکھا تھا اور وصیت فرمائی تھی کہ میری قبر میرے بیٹے کی قبر کے سامنے بنانا
کہ میں وہاں جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری دیکھ رہا ہوں۔ اس قبے یعنی گنبد میں پہلے شہزادہ مرحوم حضرت خواجہ محمد صادق علیہ رحمہ 1025 سن ہجری میں تدفین ہوئی، اور اس کے بعد حضرت سیدنا امام ربانی مجدد الفسانی علیہ رحمہ کو ان کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ اب اس روضے شریف کو دوبارہ تعمیر کیا گیا ہے۔ آپ کا مزار پر انوار ہندوستان کے صوبے پنجاب کے علاقے سرحین میں آج بھی زیارت گاہ ہر خاص و عام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے اس ولی کامل کے صدقے میں ہماری بھی مغفرت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ محترم ناظرین، اس ویڈیو کو آپ دل سے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور کومنٹ کے اندر اپنی نیک دعاؤں سے مجھے ضرور نوازیں، اور ایسے اچھے ویڈیوز پانے کے لیے آپ ابھی میری اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو بھی ضرور پریس کر دیں۔ اب مجھے اجازت دیجئے، ایک نئے ویڈیو کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔